امرت صاحب، ابھی جو ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی برطانوی ارکان پارلیمنٹ کے خط کے جواب میں، ان کے ہی وزیر خارجہ نے جواب دیا ہے کہ خان کے ملٹری ٹرائل کے اشارے نہیں ملے، لیکن کیا سمجھتے ہیں برطانوی اور امریکی اراکین سے خط لکھوا کر آپ حکومت پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ سر بہت شکریہ. جو انٹرو آپ نے بیان کیا اس سے تو یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ گویا ہم ہی سارے غلط کام کر رہے ہیں. یو کے اور یو ایس اے کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں یعنی یہ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری ایما پہ لکھا ہے اور ہم اتنے بارسوخ ہیں کہ ان کے تمام ممبران ایوان جو ہیں یعنی وہ بھی غلط کام کر رہے ہیں. ہاں دیکھیں، یہ اگر کوئی پارلیمنٹیرین مثال کے طور پہ یہاں پاکستان میں ہم کسی ملک کے کسی سیاسی لیڈر کے لیے کوئی بات لکھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے انہوں نے ایک اپروچ کر کے مجھے قائل کیا. یعنی جو زلفی بخاری کریڈٹ لے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کا سارا کریڈٹ ہے جو کچھ ہو رہا ہے، تو وہ غلط کریڈٹ لے رہے ہیں. میں غلط کریڈٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک ممبر پارلیمنٹ چاہے یو کے ہو یو ایس اے کے، وہ اپنی ضمیر کی آواز پہ بات کرتے ہیں. وہ کسی کی ایما پہ اس طرح بات نہیں کرتے ہیں جس طرح گارڈین میں یہ ہمارے ایک پاکستانی صحافی کی خبر لگائی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے وہ خبر پڑھی بھی ہوگی جس کا آپ نے ابھی حوالہ دیا، جس میں گارڈین نے کہا کہ فوجی حکام نے اپنے ذرائع سے ان کو بتایا کہ جی خان تو مانگ رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے کہ میرے ساتھ غیر مشروط بات کر لیں اور ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور گارڈین یہ بتانا چاہتا ہے انگریزوں کو، انگلستان کے لوگوں کو، کہ گویا پاکستان میں قانون کی حکمرانی، کیونکہ اس میں کوٹ کیا ہے کہ قانون کی حکمرانی دوسروں کے لیے بات کر رہا ہے، خان اپنے لیے نہیں ہے، اور ہم قانون کی حکمرانی پہ کھڑے ہیں. یعنی کہ انگریز اس چیز پہ بیلیو کریں گے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑی ہے، اور عمران خان یا پاکستانی جو ہیں وہ قانون کی حکمرانی سے ہٹ کے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. آپ بہت اصول پہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ یہ کہتے رہے کہ بائیڈن نے آپ کی حکومت گرائی، امریکہ نے آپ کی حکومت گرائی، آج آپ انہی سے ہی کہہ رہے ہیں کہ آ کے دوبارہ سے ہمیں حکومت دلوا دیں یا دوبارہ ہمیں بچا لیں، عمران خان کو باہر نکلوا لیں، سیاسی کیسز جو ہیں وہ ختم کرواؤ. کیا ثبوت ہے؟ کون کہتا ہے؟ ہم نے کب کسی کو کہا ہے؟ اگر یونائٹڈ اسٹیٹس جو یہاں پہ نمک اور آٹے کی قیمتیں بھی، تو یہ جو خطوط لکھے گئے ہیں مروت صاحب، آپ اس چیز سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کسی بھی شخصیت سے ان خطوط کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چاہے زلفی بخاری ہوں چاہے جاوید برقی ہوں، ان کا ان خطوط سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہاں پہ جو ہو رہا ہے ان کی ضمیر کی آواز پہ ہو رہا ہے. ہم نے خطوط میں ان کو یہ لکھا ہے کہ ہمارے لیے آپ آواز اٹھائیں، ہماری رہائی کے لیے. ہم نے اتنا کیا ہے کہ پاکستان میں گراس ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے عالمی دنیا کو آگاہ کیا ہے. ہم پھر بھی کریں گے، اور جب تک یہ رکتے نہیں ہے، اور یہ تو سیولائز معاشروں میں ہر جگہ ہو رہا ہے. اگر پاکستان سے خطوط یا انفارمیشن یا ای میل جاتی ہے، کم از کم یہ تو آپ بھی تسلیم کریں نا کہ پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کا کیا اثر ہوا پڑا ہے. یہ ملک ہے جس میں خان یعنی 1.25 سال سے زیادہ میعاد ہو گئی ہے. کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی قید و بند سے؟ تمام کیسز میں تو بری ہو گئے. ابھی یہ جو آپ نے سر یہ دیکھیں، جو جس طرف آپ اشارے کر رہے ہیں، جو بات آپ کر رہے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو چلیں کافی عرصے کے معاملات ہیں نا. لیکن آپ لوگ تنقید کرتے رہے. مجھے یاد ہے کہ جس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس وقت اگر اپوزیشن کا کوئی سفارت خانے سے یا ان کے ممبران سے مل لیتا تھا تو آپ لوگ باقاعدہ طور پر تنقید کرتے تھے کہ یہ کس حیثیت میں ملاقاتیں کر رہے ہیں. آج باقاعدہ آپ لوگ اس حوالے سے سفارت خانوں سے رابطے کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں. نہیں سمجھتے سر کہ یہ دوغلی سیاست ہے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کے اوپر باقاعدہ طور پر دباؤ ڈالا جائے ان تمام معاملات پر. دوغلی سیاست اگر ہم کر رہے ہیں، مطلب کوئی ایک سفارت خانے کا حوالہ دینا جہاں ہم نے رابطہ کیا ہو. الٹا سفارت خانے جو ہیں ہمارے خلاف لگے رہے ہیں، ہمارے ممبران اسمبلی کو بلاتے رہے ہیں کہ لائلٹیز چینج کرو. بائیڈن انتظامیہ نے جو ہمارے ساتھ کیا، سائفر سے جو داستان شروع ہوئی تھی اس کا تسلسل ہے. ہم نے اپنے ساتھ روا رکھے گئے ظلم و جبر کے حوالے سے دنیا کو آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے. اب اگر کوئی خطوط لکھتا ہے تو یہ ان کا اپنا ضمیر ہے. سر ابھی جو خط لکھا گیا صدر بائیڈن کو، اس میں باقاعدہ طور پر یہ لکھا گیا کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس میں جو امریکی سفارت خانہ یہاں پر موجود ہے وہ مداخلت کرے پاکستان کے معاملات میں.
پاکستان کی مداخلات میں تو یہ تو پھر کفر ہو گیا. تو سر مداخلت کی بات کفر ہو گیا کہ امریکہ جو ہے وہ مداخلات کرے گا پاکستان کے معاملات میں. بالکل کبھی کیا ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو بچے کو جو یہ پیمپر پہناتے ہیں وہ بھی امریکہ کی آشیرواد سے ہوتا ہے. یعنی آپ پہلے ہوتا رہا تو آپ چاہتے ہیں کہ اب آپ کے لیے بھی یہ جائز قرار دیا جائے؟ نہیں, میں ہمارے لیے جائز کیا, ہم نے کبھی توقع, کیونکہ سر آپ نے نیریٹو ہی اسی پہ بنایا. سر ہمارا نیریٹو ہے دو باتوں پہ, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان کے عوام سے ہماری توقع ہے. بار بار ہم کہہ چکے ہیں, ٹرمپ کی فتح کے حوالے سے یہ موقف دے چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ کم از کم یہ جو روا ظلم ہیں وہ بند ہو جائے گا. باقی جو ہے ہمیں کوئی خیر یا نیکی کی جو ہے امید کسی اور سے نہیں ہے ماں سوائے اللہ کی ذات سے اور ماں سوائے عوام پاکستان سے. اور مبینہ جو بھی جس ظلم و بربریت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بند کروانے کے لیے آپ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, ہم کوششیں کر رہے ہیں عالمی سطح پہ, ملکی سطح پہ. یہی بربریت اور اس میں برطانیہ اور امریکہ جو ہے وہ سر فہرست ہیں, ٹاپ آف دی لسٹ ہے. نہیں, برطانیہ اور امریکہ اس کوویننٹ کے ممبرز ہیں جو پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے گارنٹیز فراہم کرتا ہے. 37 ہمارے انٹرنیشنل کوویننٹس ہیں اور ان کو ریگولیٹ کیا کون کرتے ہیں؟ یہی انٹرنیشنل طاقت ہے. مثال کے طور پر یو کے ہو گیا یا یونائٹڈ اسٹیٹس ہو گیا. دوسری بات یہ نا گاڑی, پھر آپ کو انہی سے امید ہے نا مروت صاحب کہ وہ آپ کے خلاف کارروائیوں کو روکیں گے؟ نہیں, اگر ان سے امید ہوتی تو ہم میاں صاحب کی طرح ڈیل کر کے ادھر بیٹھے ہوتے نا. میاں صاحب نے ڈیل کی تھی نا, یہ تو کم از کم مانے. یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ دوغلا پن ہوگا. میاں صاحب نے ڈیل کی. آپ کو معلوم ہوگا سر کیا ڈیل کی تھی؟ چلا گیا بیماری کا بہانہ بنا کے اور پھر 4 سال بعد آ گیا. اور وہ تو عمران خان صاحب نے بھیجا تھا. نہیں, عمران خان نے نہیں بھیجا, اس وقت کی فوجی قیادت نے بھیجا تھا. اور وہ ریٹرن تھا جو انہوں نے باجوہ کو. سر عمران خان ڈمی وزیر اعظم تھے؟ نہیں, لیکن آپ اسٹیبلشمنٹ کے طاقت کو کسی بھی دور حکومت میں آپ اس کی نفی تو نہیں کر سکتے ہیں. آپ تسلیم کر لیں کہ عمران خان طاقتور نہیں تھے, کیونکہ اس سے پہلے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھ سے کوئی استعفیٰ مانگنے آئے گا تو میں اس سے استعفیٰ مانگوں گا. مانے ہیں کہ وہ کمپرومائز وزیر اعظم تھے؟ نہیں, یہ کمپرومائز وزیر اعظم عمران خان نے اپنے تئیں معاملات کو سیٹ کرنے کی پوری کوشش کی ہے, لیکن 76 سال سے جو قبضہ لگا ہوا ہے یہ اتنے قلیل عرصے میں, اور پھر دیکھیں نا ہمیں کس نے رخصت کیا. چلیں اب مجھے بتائیں, عمران خان کا بیرون ملک جانے کا امکان ہے؟ اگر امکان ہوتا تو کب کا جا چکا ہوتا نا. ابھی بھی لاسٹ میٹنگ پہ بھی انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ میں ساری زندگی جیل میں گزار سکتا ہوں جی, لیکن میں اب ان کے آگے سرنگوں نہیں ہوں گا. یہ جو گارڈین نے خبر دی ہے نا کہ ہم نے کہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ڈیل کریں, اور وہ جناب قانون کی حکمرانی پہ بات کر رہے ہیں. سر ذرا میری بات میں چاہ رہی ہوں, آپ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی شکوہ کیا ہے کیونکہ وہ کافی عرصے سے, اور یہ بڑا سوال بھی تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کیوں نہیں سنی جا رہی ہے, ان کی بات کیوں نہیں ہو رہی ہے. تو آج انہوں نے ایک شکوہ کیا, ذرا وہ شکوہ آپ بھی سنیے, ناظرین بھی سنیں اور پھر جواب دیجیے گا. پی ٹی آئی کی جو قیادت باہر ہے اس میں بیرسٹر گوہر صاحب, سلمان اکرم راجہ, عمر ایوب خان, پھر شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں, ان سے میری گزارش ہوگی اگر ان کے وقت مہلت اجازت دیتا ہے تو کسی دن تشریف لے آئے. کوٹ لکھپت ہم 1.5 سال سے اندر ہے, جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, اعجاز چودھری صاحب ہیں, میاں محمود الرشید صاحب ہیں, عمر سرفراز چیمہ ہیں, اور ہم سے بھی تھوڑا سا انپٹ لے لیں کہ ہمارا نقطہ نظر کیا ہے. سر 1.5 سال سے پوچھا نہیں گیا انہیں جو جیلوں میں ہیں, کیا کہیں گے ان کے شکوے پر آپ؟ بڑا جائز شکوہ ہے اور بڑا دل دکھا ہے. میں نے ابھی پہلی دفعہ دیکھا ہے. یہ قیادت یا پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کی ڈیوٹی ہے. کم از کم یہ وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, اور اگر 1.5 سال سے ان سے ملاقات کے لیے, اس سے کوئی انپٹ لینے کے لیے, یا جو ہمارے دیگر لیڈر جن کے نام انہوں نے بتائے, گورنر صاحب ہیں, اعجاز چودھری صاحب ہیں, یاسمین راشد صاحبہ ہیں, حق بنتا ہے کہ ان کا پوچھا جائے, ان کے پاس چلا جائے, ان کو دلاسا دیا جائے, ان کی ہمت بندائی جائے. اور میں بالکل اس موقف پہ ان کے ساتھ ہوں. صحیح. سر کل ایک اور مشاورتی اجلاس ہونے جا رہا ہے اور غالباً آپ بھی اس کا حصہ ہوں گے, کیا تجویز دیں گے سر؟ بڑا مشکل سوال کیا ہے آپ نے. کیا ابھی تک آپ نے سوچا نہیں یا سوچ لیا ہے؟ نہیں, میں اپنے آپ پہ حیران ہو رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ بتا رہی ہیں کہ کل اجلاس ہے, مجھے تو کوئی علم نہیں ہے. اچھا, ہاں, آپ کو پچھلے اجلاس میں بھی نہیں بلایا گیا اور کل کے اجلاس میں بھی نہیں بلایا گیا؟ اجلاس کا کوئی علم نہیں ہے, لیکن خیر ہے, مجھے
پتہ لگ جائے گا. اگر کسی نے بلانا ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی میسج آیا ہو ابھی جب میں آپ کے دفتر آیا ہوں, لیکن فی الوقت جو ہے آپ بتائیں. ایسا کیوں ہے مروت صاحب, آپ کو کیا احتجاجی معاملات سے جان بوجھ کر دور رکھا جا رہا ہے؟ نہیں, مجھے علم نہیں ہے. میں تو چاہتا تھا اور چاہتا ہوں کہ میں احتجاج میں, لیکن چاہے کوئی دور تو مجھے رکھ نہیں سکتا ہے, لیکن البتہ زبردستی کا میں بھی مہمان نہیں بننا چاہتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ یہ جو 24 نومبر کا احتجاج ہے, اس میں میں اپنا کردار ضرور ادا کروں گا, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. یہ موجودہ قیادت جو ہے اس پر آپ بھی سوال اٹھاتے رہے ہیں, آج شاہ محمود قریشی صاحب وہ بھی شکوہ کر رہے ہیں. کیا لگتا ہے مروت صاحب آپ کو, یہ جو موجودہ قیادت ہے اس وقت پی ٹی آئی کی, کیوں یہ کانٹیکٹ نہیں کرتے ہیں, کیوں لوگوں سے نہیں ملتے ہیں؟ کیا شاہ محمود قریشی صاحب جیسے لوگوں سے ملیں گے, کیا جو اس وقت موجودہ لیڈرشپ ہے ان کا اپنا قد چھوٹا ہو جائے گا؟ یہ ایک فیئر ہے. جو بھی قیادت ہے خان کی چنیدہ ہیں, پسند کی ہوئی ہے, بس یہی میں کہوں گا. وجہ کیا ہے سر آپ سے یا باقی لوگوں سے رابطہ نہ کرنے کی؟ خان صاحب نے کسی کو روکا تو نہیں ہوگا نا کہ شیر افضل مروت سے رابطہ نہیں کرنا, شاہ محمود کو نہیں پوچھنا؟ خان نے تو نہیں روکا ہوگا. دیکھیں, اس طرح ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی کو روکا گیا ہے. میں شاید یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ 24 نومبر جو ہیں, جو حتمی کال ہے, اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف اتحاد اتفاق یا گانگت سے پاکستان کے تمام عوام کے سامنے بیٹھ کے بتا دے کہ یہ ہم ہیں, یہ ہماری آپسی کمٹمنٹ ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ 24 تاریخ کو شانہ بشانہ کھڑے ہو, اور اس میں سب اسکول آف تھاٹ پی ٹی آئی کے موجود ہو, یہ ایک بڑا اچھا پیغام جائے گا پاکستان. اور اس وقت تک یہ پیغام جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اس وقت تک یہ یکجہتی کیونکہ نظر نہیں آ رہی؟ میرا خیال ہے کہ شاید جلدی اس طرح ہوگا. صحیح. اب مجھے بتائیے, اسلام آباد میں احتجاج, کل بھی جب میں بات کری تھی آپ ہی کے دیگر رہنماؤں سے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں احتجاج کا تو ہم نے بھی فائنل کر لیا, لیکن آگے کی حکمت عملی یہ سلمان اکرم راجہ صاحب یا بیرسٹر گور صاحب یہ بتائیں گے کہ اسلام آباد میں کس جگہ پر باقاعدہ طور پر جمع ہونا ہے. شیر افضل مروت کیا سوچتے ہیں, کون سی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر یہ احتجاج ہو اسلام آباد میں؟ میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں احتجاج اگر کرنا ہی ہے تو ڈی چوک کے علاوہ کوئی اور بہتر جگہ نہیں ہے. ڈی چوک ہے جہاں پہ طاقتور ایوانوں کو جو ہے علم ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے, اور پوری دنیا میں پیغام جاتا ہے. باقی اگر ہم کسی میلے مویشیاں کے منڈی میں بیٹھ جائیں یا کسی موٹر وے پہ بیٹھ جائیں تو اس کا اثر اتنا ہی ہوگا جیسے کوئی بنو میں یا کرک میں انڈس ہائی وے بند کر کے بیٹھ جائے. سر آنیسٹلی بتائیے گا, اس وقت موجودہ قیادت جو ہے پی ٹی آئی کی, اس میں اتنا دمخم ہے کہ وہ حکومت کے اوپر دباؤ ڈال سکے؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے احتجاج دیکھے یا جلسے دیکھے, اور ان وزیر اعلیٰ کو حکومت کہتی ہے کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں. نہیں, کمپرومائز تو علی امین خان کی کریڈنشل کو اسی لیے مشکوک بنایا جا رہا ہے. یہی پروپیگنڈا میرے خلاف بھی ہوا, یہی پروپیگنڈا انہی قوتوں نے اسد قیصر صاحب کے خلاف بھی کیا, شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف کیا, پرویز الہی صاحب کے خلاف کیا. کوئی لیڈر ایسا پارٹی کے اندر سے, پارٹی کے کچھ دوست شاید اپنے مفادات کی وجہ سے بھی لائن کرنے کے لیے ایک وسیلہ بنے, لیکن علی امین خان جو ہیں اگر ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی, اور اتنا برا اس کے بارے میں تمام مخالف قوتیں کہہ رہی ہیں, تو لازماً ان کو کچھ تکلیف تو ہے ان سے. اگر علی امین خان کمپرومائز ہیں اور یہ ساری لیڈرشپ کمپرومائز ہیں, پھر تو یہ پارٹی جو ہے یہ کس طرح یہ اتنا تھوڑا بہت ڈیلیور کر رہی ہے. باقی جو آپ کا سوال تھا نا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ اس میں دھمخم ہے, میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, دوسروں کی بات تو میں کروں گا نہیں, لیکن میں اپنی ذات پہ یہ بات کر سکتا ہوں کہ یہ تمام قوتیں اکٹھے ہو جائیں اور صرف 24 نومبر کو اگر مجھے یہ فرائض دیے جاتے ہیں تو پھر ان کا دمخم دیکھیں گے کہ یہ میں کس طرح. سر آپ کی تو پارٹی آپ پہ یقین نہیں کر رہی, دیکھیں نا آج کل اجلاس ہونا ہے, آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل کون سا اجلاس ہونا ہے. یہی پارٹی 9 مئی سے لے کے 11 فروری تک مجھ پہ یقین رکھتی تھی, میں ہی قیادت کرتا تھا, میں ہی تمام. پھر یہ بیچ میں کیا ہوا کہ اس دن کے بعد سے لے کر آج تک معاملات ایسے ہو گئے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اجلاس ہو رہا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. خان صاحب نے ایک دن بات کر دی تھی کہ ہمارے دوست جو پارٹی کے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کوئی کریڈٹ میں ہی لے جاتا ہوں. تو ابھی یہ 24 نومبر کے لیے تو اوپن ہے نا, جس نے کریڈٹ لینا ہے آ جائیں. کریڈٹ مار کھا کے, پرچے کھا کے, جیل جا کے, تکلیف اٹھا کے
ملتا ہے. اس طرح جو ہے کوئی زوم پہ یا کوئی ٹویٹر پہ بیٹھ کے کوئی دو لکیریں مروت صاحب آپ کا کریڈٹ لے جانے کا جو شکوہ تھا وہ پارٹی کو تھا یا خان صاحب کو تھا؟ نہیں، خان صاحب کو بتایا گیا تھا. خان صاحب نے کہا کہ جو ہمارے دوست ہیں لیڈرشپ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہر احتجاج میں یہ کریڈٹ لے جاتا ہے. اب کریڈٹ کوئی اٹھنی تو نہیں ہے کوئی جیب میں ڈال کے بھاگ جاتا ہے. کریڈٹ کے لیے اگر لوگ دیتے ہیں اور ہم نے کریڈٹ کے لیے کیا، کریڈٹ کس چڑیا کا نام ہے؟ ہم تو خان پاکستان اور پاکستانیوں کی مستقبل کے لیے لگے ہوئے تھے اور آئندہ بھی لگے رہیں گے. بہرحال جو بھی ہے میں اپنی حالت میں خوش ہوں. کوئی فرائض دے یا نہ دے، ہم اپنے حد تک جو ہیں پاکستان کے لیے اور خان کے لیے اپنا کردار. یعنی مروت صاحب یہ بات درست ہے کہ خان صاحب کو یہی فیڈ کیا گیا، یہی بتایا گیا کہ آپ کے بعد اگر پارٹی میں کسی کا قد بن رہا ہے، اگر کسی کا نام بن رہا ہے تو وہ دوسری شخصیت شیر افضل مروت ہیں. اب میں اس پہ مزید نہیں چاہوں گا کیونکہ کافی آپ کو پتہ ہے ایک وقت آیا ہماری ممبرشپ ہی کسی نے کہا کہ آپ کو پارٹی سے ہی نکال دیا. بلکہ ہم نے تو صرف یہی کیا ہے نا کہ صرف احتجاج، کوئی وزارتیں نہیں لیے، کوئی کمیٹیاں نہیں لیے، کوئی فائدہ جو ہے ایک ٹکے کا نہیں لیا. اور جتنے کنونشن جلسے ریلیاں کی اس کے لیے کوئی فنڈ پارٹی سے نہیں لیے، اپنی مدد. تو یہ انہی باتوں کا اثر آج تک باقی ہے کہ ابھی بھی آپ، اگین میں وہی بات کروں گی کہ آپ کو ابھی تک نہیں معلوم کہ کل کوئی اجلاس اور مشاورتی اجلاس مجھے نہیں ہے معلوم، لیکن ایک بات ہے میری پہلے گلے شکوے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ، لیکن بہت سوچ بچار کے بعد میں نے اب میری طرف سے کسی کے خلاف کوئی مطلب ہے نہ شکوہ ہے نہ گلہ ہے. اگر کوئی مجھے بالفرض سائٹ پہ رکھتا ہے، میرا کیا نقصان کر رہا ہے؟ پارٹی کا نقصان ہو رہا ہے، خان کا نقصان ہو رہا ہے. اگر میں لوگوں کو نکال سکتا ہوں، یہ جو ابھی ہو رہا ہے یہ کتنا پارٹی کے لیے فائدہ مند ہے؟ بشریٰ بی بی صاحبہ سیاسی پیغامات عوام تک پہنچا رہی ہیں، معاف کیجیے گا اراکین تک پہنچا رہی ہیں، جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان تک پہنچا رہی ہیں. پنجاب کی قیادت سے انہوں نے ملاقات کی، باقاعدہ طور پر کہہ رہی ہیں کہ ویڈیوز بنائے جائیں، جو لوگ پہنچیں آئیں. تو یہ جو پیغامات کی رسانی ہو رہی ہے یا باقاعدہ طور پر خطاب ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، ہدایات دی جا رہی ہیں، اس کو ہم سیاست نہیں کہیں گے، ان کی تو پھر کیا کہیں گے؟ بشریٰ بی بی جو ہیں عملی طور پہ سیاست میں کبھی دخیل نہیں رہی ہے. میڈیا نے ہوا بنایا ہوا ہے، ان کے ترجمان مشال یوسفزئی نے ان کی تردید کی ہے. البتہ پارٹی کے میں بھی ملتا ہوں بشریٰ بی بی سے، میری کلائنٹ بھی رہی ہیں، میں نے ان کی وکالت بھی کی ہیں. ابھی بھی گزشتہ دنوں میں جیل میں ان سے ملا ہوں. ہمارے قائد کی خاتون خانہ ہے. اچھا، کیا بشریٰ بی بی صاحبہ نے یہ بات کہی ہے رہنماؤں سے کہ اگر احتجاج سے پہلے کوئی گرفتار ہو گیا تو اسے بھی پارٹی سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ یہ گرفتاریاں بھی جان بوجھ کے دی جاتی ہیں؟ دیکھیں یہ ساری باتیں ہم سن رہے ہیں نا آپ کے منہ سے یا آپ کے اور کولیگز جو میڈیا میں ہیں. جو ان کا آفیشل ترجمان ہے اس نے تو ڈینائی کیا ہے کہ ان کا کوئی انٹریکشن ہوا ہے. اور ایک اور صحافی صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ جی وہ پردے کے پیچھے بول رہی تھی. کل علی محمد خان صاحب تھے پروگرام میں، انہوں نے بتایا کہ پردے میں موجود تھیں بشریٰ بی بی صاحبہ نے اور بات کی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ بشریٰ بی بی صاحبہ ہو گئی، بیرسٹر سیف نے بھی انفیکٹ تصدیق کی ہے اس بات کی، علیمہ خان صاحبہ، بشریٰ بی بی صاحبہ، ان کے ذریعے پیغامات آ رہے ہیں خان صاحب کے، تو کیا قیادت کے اوپر عدم اعتماد کا معاملہ چل رہا ہے؟ قیادت کے حوالے سے تو خان نے 4 دن قبل بیان دیا کہ مجھے مکمل اعتماد ہے. اور یہ بیان 24 تاریخ پیغامات بہن کے اور اہلیہ کے ذریعے کیوں آ رہے ہیں؟ ابھی تک یہ ساری پیغامات جو تھے پیغام رسانی یہ قیادت کی تھرو ہو رہی تھی. اس کا یہ مطلب تھا کہ اہل خانہ پہ یا بہنوں پہ اس کا عدم اعتماد تھا. اس دن ان کی ملاقات ہوئی اور آ کے باہر بتا دیا. اس دن قیادت کی ملاقات نہیں تھی، خاندان کے لوگوں کی ملاقات تھی. انہیں تمام اپوزیشن کو اکٹھا لے کر چلنا تھا. تو اب آپ تو اپنا احتجاج کرنے جا رہے ہیں، لیکن محمود خان اچکزئی صاحب وہ کہیں نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ واحد محمود خان اچکزئی ہیں جس کو ہم اپنی اپوزیشن کا حصہ تصور کر سکتے ہیں اور تصور کرتے ہیں، احترام بھی ہے. باقی تو وہ جو ایک زمانے میں اپوزیشن ہوا کرتی تھی وہ تو سارے مفادات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں سارے جو ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب کی بات کر رہی ہوں میں، کہاں ہے؟ محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ آن بورڈ ضرور ہوگا کیونکہ ان کو ہر معاملے پہ آگاہ کیا جاتا ہے، اور وہ اگر احتجاج ہوگا تو ان کو اعتماد میں لیا جا چکا ہوگا. صحیح.